وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِیَ احسن. یہ دعوت کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی سے وابستہ ہر فرد جماعت اسلامی کا نمائندہ ہے، چاہے اسے نمائندگی کے لیے کھڑا کیا جائے یا نہ کھڑا کیا جائے. اس پر ہمارے یہاں کوئی ضد اور بحث نہیں ہوگی کہ مجھے آگے آنا ہے کہ تجھے آگے آنا ہے. یہ اللہ کے دین کا کام ہے. جس کو جماعت نومینیٹ کرے گی، چاہے وہ ہمارا مزدور ہو، کسان ہو، چاہے ووٹ پیسے والا ہو، چاہے اس کے پاس زمین ہو، چاہے نہ ہو، وہ سب جماعت کے ممبر ہوں گے. پوری اسپرٹ سے اس کی روح سے ہمیں جماعت کا کام کرنا ہے. کسی کو قبول ہے تو ٹھیک ہے، جس کو نہیں قبول ہے تو بھی اس کی مرضی ہے. صاف ستھری بات ہے. اور میں اب اسی بڑھانے پر تو پوری جماعت میں ایک ایک ضلع کا اور ایک ایک تحصیل کا اور ایک ایک مقامی جماعت کا انشاءاللہ جائزہ بھی لوں گا. جماعت کو طاقتور بنائیے، دین کی تحریک کو طاقتور بنائیے، اجتماعیت کو منظم کیجیے. افراد خود بخود آگے آتے چلے جائیں گے. افراد کا انکار نہیں کرتے ہم. ہر فرد کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، ہر فرد کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن یہ نظم کا کام ہوتا ہے کہ اس کو ساتھ لے کر چلے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ اچھی طرح آ گئی ہے. اب آئیے چند باتیں میں آپ سے اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا بڑا کام لے کر ہم اٹھے ہیں، پورے نظام کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم جد و جہد کرتے ہیں تو ہم چلتی پھرتی تصویر ہوتے ہیں جماعت اسلامی کی، اس دعوت کی. تو کیا چیزیں ہیں جو ہم میں تبدیل ہونی چاہیے؟ اگر خرابی ہے تو ٹھیک ہونا چاہیے، کمزوری ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں سب لوگ پابندی سے، اور نماز کو اس کی روح کے مطابق. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں بات لکھی ہوئی تھی کہ سجود کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں. مولانا مودودی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ گٹا نہیں ہوتا جو ماتھے پہ پڑ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر بندہ وہ اتار دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. اس کی نمازیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، سرگوشی ہوتی ہے. اور بہت مشہور حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت، پھر چوتھی آیت. تو یہ اللہ سے تبادلہ خیال ہے. کاش کہ ہمیں ایسی نمازیں میسر آ جائیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، بات چیت کرتے ہوں. تو پھر تو ہماری ساری چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی اور بیڑے پار ہوتے چلے جائیں گے. قرآن پاک کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. کھائے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے بغیر زندگی گزر رہی ہو؟ روز قرآن کی تلاوت کریں، روز پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن روز پڑھیں. کوئی نہ کوئی آیت یاد کرنے کی کوشش کریں. اور ایک ہدف میں آپ کو یاد دے رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص اگر تو اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کسی وجہ سے رہ گیا، تو شرم نہ کرے، آج سے اس کا آغاز کرے. آج سے اس دن کی شرم سے بچیں جب یہ قرآن حجت بن کر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. آج سے پڑھنا شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز میں دستیاب ہے. سپارے سے آغاز کریں. اور ایک ایک فرد کم از کم اگلے 4-5 مہینے میں کسی ایک فرد کو قرآن پڑھانا سکھا دے. ہماری بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی میں یہ طریقہ رائج ہے، اور اس کے ذریعے ایک تو قرآن کی تعلیم پھیلتی ہے اور دوسرا رابطہ بڑھتا ہے، دعوتی رابطہ بڑھتا ہے. تو یہ صرف اس پہ نہ چھوڑیں کہ مولوی صاحب پڑھائیں گے. مولوی صاحب تو اگر ہیں آپ کی اجتماعیت میں تو وہ تو اپنی ذمہ داری ادا کریں، سب ساتھیوں کی اصلاح کریں. لیکن میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو اپنی گفتگوؤں میں اور اپنی جو ہے وہ تنہائیوں میں ہم سب مل کر یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا انشاءاللہ. یہ قرآن تو ہماری آنکھوں کا نور ہے، یہ دل کا سرور ہے، یہ ہمارے اخلاق کو سنوارتا ہے. یہی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. تو قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی آیات کو یاد کرنا، اس کو دوسروں تک پڑھانا اور پہنچانا. اور ظاہر ہے ہم تو قرآن کے نظام کی ہی جد و جہد کر رہے ہیں نا، تو اس کو اسی انداز میں لے کر چلنا، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے. تیسری چیز میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے معاملات کی اصلاح فرمائیے. معاملات کسے کہتے ہیں؟ ایک معاملات وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے، اور ایک معاملات وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے لین دین سے ہوتا ہے، آپ کے رشتوں سے ہوتا ہے،
آپ کے تعلقات سے ہوتا ہے. آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، شوہر کے بیوی کے لیے، بیوی کے شوہر کے لیے، ان سب کا اہتمام کریں. لین دین میں کوتاہی نہ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تعلقات کو خراب نہ کریں. جو معاملات کریں تو لکھ لیا کریں. یہ میں نہیں، اللہ کہتا ہے، اس کا رسول کہتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بہت اعتبار ہے آپ کے اوپر؟ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لڑائیاں ہوں گی نہیں، غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی. اور اگر غلط فہمی پیدا بھی ہو جائے تو یہ حوصلہ پیدا کریں کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے. تحریکی دوست کلیم نہیں کرتے ہیں. رشتوں میں دعوے نہیں ہوتے ہیں. رشتوں میں ایثار ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے. اس رویے کا اظہار کریں، آپ کی اجتماعیت بھی پھلے گی پھولے گی، آپ کے گھروں میں بھی برکت نازل ہوگی. معاملات کو درست کیجیے. دین معاملات کا نام ہے. اس پر عمومی طور پر ہم گفتگو نہیں کرتے. اب میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہم آئندہ کا لائے عمل بھی آپ کو بتا رہے ہیں، جو حالات ہمارے سامنے موجود ہیں پوری دنیا میں. ہم نے کل ایک گلدستہ تھا انٹرنیشنل سیشن میں، اور ہر ایک اس پر اب قائل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ ظلم کا نظام اب ختم